کاش وہ رنگ آقا عمر بھر مدینے میں. اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. صدق اللہ العظیم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سکون کی تنگ دامنی. صدر محترم اور حاضرین اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے علمی ہم سفر ساتھیوں، آج میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کسی اردو شاعر نے کیا خوب کہا، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسول، ہے محبوب رب امام الرسول، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے درخت ریلو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لگتے جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کے دن اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک عجیب ماحول ہے، پورے مکہ میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے. ظلمت کدا و کفر کدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے. چاروں طرف سے بس ایک ہی آواز آ رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا جو گلستہ کر گئے. حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لگتے جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن شہادت کی انگلی سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. حضرت آمینہ خوشی کی حد میں نہ رہی جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی تھے. فرماتی ہے کاش کہ آج عبداللہ ہوتے تو اس لگتے جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھتے تو کتنے خوش ہو جاتے اور کھلونا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آئی، اے آمینہ تم فکر مت کرو، میں اس بچے کا رب ہوں اور استاد بھی، مربی بھی. میں اس بچے کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، اس بچے کا سب کچھ میں ہوں. اگر وہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا لوں گا. اگر وہ بچہ سیر و تفریح کو دل چاہے گا تو معراج پہ بلا لوں گا. اگر وہ بچہ کوئی شہادت طلب کرے گا تو پٹھوروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے تب سے زبان پر نہ قلب پر ذہن میں تو کئی نام آتے ہیں، لیکن قلب سے یہ دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے آمینہ اس نام کے بچے کو اور اس نام کو میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا.
حضرت آمینہ کہتی ہے کہ آپ نے تو صرف نام نہیں سنا ہوگا لیکن اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں نہ موجود ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی عجیب ہے. محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ سفر کا شام کا سفر کرتے فرمایا. راستے میں تجارتی غرض سے راستے میں ایک راہب ملا. اس نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عبد المطلب اور ابو طالب کو دیکھا تو کہا تو اس نے تورات کی تمام علامت پر غور کیا اور ابو طالب کے پاس آ کر کہا، اے ابو طالب، اس بچے کو آگے مت لے جاؤ، اس لیے کہ یہودیوں کا ایک بڑا قافلہ آگے بیٹھا ہے. اگر اس بچے کو وہ دیکھ لیں گے تو نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں گے. اس لیے کہ میں نے تورات کی تمام علامتوں پر غور کیا، وہ سب علامت اس بچے کے اندر پائی جاتی ہے. شاید کہ یہ آخری نبی ہے. ابو طالب وہاں سے روانہ ہو گئے اور ابو طالب کو اس تجارت میں بہت نفع ہوا. آخر میں ایک شعر سنا کر اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا. نصیحت کیجیے جس کو تو جواب ملتا ہے جواب الٹا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.